اب ہم سبق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. لفظ کی قسمیں اور حروف جر. لفظ کی قسمیں ہم ریپیٹ کریں گے, دہرائیں گے, کیونکہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. حروف جر میں ہم نے 6 حروف جر پہلے سیکھ لیے ہیں. 3 حروف جر کی آج ہم پریکٹس کریں گے, الا, مع اور عندہ. جی تو گرامر ٹی پی اے کی طریقہ تدریس کے مطابق ہم پڑھیں گے. ٹی پی اے طریقہ تدریس سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ماشاءاللہ. تو یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پریکٹس کیا تھا. ایک دفعہ ذرا اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. بھی ہی اشارے کے ساتھ, ٹی پی اے کے اشارے کے ساتھ, بھی ہی. پہلے عربی پڑھیں گے ایک دفعہ. بھی ہی, بہم, بیکا, بی, بیکم, بنا, بیہا, فیہی, فیہم, فیکا, فیہ, فیکم, فینا, فیہا, علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا, علیہا. جی اب میں عربی پڑھوں گا, آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. بھی, بہم, اس سے نہیں, اس کی بات ہے. بھی, بہم, بیکا, بی, بیکم, بنا, بیہا, فیہی, فیہم, فیکا, فیہ, فیکم, فینا, فیہا, علیہ, پر, اس پر, علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا, علیہا. اب گہری سانس لیجئے ایک دفعہ. دعا پڑھیے, رب زدنی علما, رب زدنی علما. آج کے اس سبق میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں الا, مع اور عندہ. الا, مع اور عندہ, اس کو ہم ان 7 ضمائر کے ساتھ ملا کے پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے پہلے ہم پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. 3 نئے الفاظ ہیں, الا, مع اور عندہ. الا جو ہے یہ قرآن پاک میں 736 مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے. 736 مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے. الا کا معنی ہے طرف, الا کا معنی ہے طرف. اس کی مثال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے, اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. جی دوسرا ہے مع. الا کے بعد دوسرا کیا ہے؟ تو مع کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ سب. یہ مثال کسی اور کے لیے بھی آئی تھی, انا کے لیے بھی استعمال کی تھی نا ہم نے. تو ان اللہ, 2 الفاظ کے معنی یاد رکھنے کے لیے ایک ہی مثال ہوگی. ان اللہ مع الصابرین, اور مع کا مطلب ہے بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. تو 163 مرتبہ مع کا لفظ قرآن پاک میں تکرار کے ساتھ آتا ہے, ریپیٹ ہوتا ہے. اور عندہ کا لفظ قرآن پاک میں 197 ٹائمز یعنی 197 مرتبہ. اور عندہ کا پورا لفظ جو ہے یہ 21 مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے. عندہ کا معنی ہے پاس. عندہ کا معنی کیا ہے؟ عندہ جو ہے نا ان 7 ضمائر کے ساتھ مل کے 197 ٹائمز آتا ہے. اور صرف عندہ کا یہ والا جو صرف عندہ کا ہے یہ 21 مرتبہ آتا ہے. ٹھیک ہے. الیہ عربی, پہلے عربی. الیہ, الا تھا نا, الا سے الیہ. الیہ, الیہم, الیکا, الیہ, الیکم, الینا اور الیہا. اب ٹرانسلیشن کے ساتھ الیہ, الیہم, الیکا, الیہ, الیکم, الینا, الیہا. ٹھیک ہے. اور
مع کا معنی ساتھ، پہلے عربی اور پھر ٹرانسلیشن، معہو، معہم، معاکا، معی، معاکم، معانا اور معاہا. جی اب ٹرانسلیشن کے ساتھ معہو، معاہم، معاکا، معی، معاکم، معانا، معاہا. جی عندہ پہلے عربی پھر ٹرانسلیشن، عندہ اس کے پاس، ٹھیک ہے. اب عربی پڑھنی ہے پہلے، عندہ، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندہا. جی ٹرانسلیشن، عندہ اس کے پاس، عندہم، عندکا، عندی. ایک انگلی سے آپ ایک ہیں تو یہ ایسے نہ اشارہ کریں، جمع کا اشارہ ہر جگہ نہ کرتے جائیں، ٹھیک ہے جی. دوبارہ عندہ، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا اور عندہا. ماشاءاللہ. اب اسے ہم کچھ عربی بول چال کے جملے بناتے ہیں. المحادثۃ العربیہ، حل کا معنی کیا تھا؟ کیا. اور عندہ اس کے پاس، قلم، قلم. حل عندہ قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نعم، نعم عندہ قلم. ایسے ہی اشارہ کریں گے، نعم عندہ قلم، ہاں اس کے پاس قلم. حل عندہم قلم، کیا ان سب کے پاس قلم ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نعم عندہم قلم، ہاں ان سب کے پاس قلم. حل عندک قلم، کیا تمہارے پاس، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ عندی، میرے پاس. آپ پوچھا ہے نا تو جواب حل نعم عندی قلم، ہاں میرے پاس قلم. حل عندکم قلم، کیا آپ سب کے پاس قلم ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ عندنا، ہمارے. نعم عندنا، ہاں ہمارے پاس قلم ہے. ماشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ گئی. آج ہم نے 3 حروف جر سیکھے ہیں. تقریباً یہ 1090 مرتبہ قرآن پاک میں تینوں استعمال ہوتے ہیں. الہ کا معنی طرف، اور الہ کی مثال انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مع کا معنی ساتھ، اس کی مثال عندہ، عندہ کا معنی، اور اس کی مثال کم ریال، تیرے پاس کتنے ریال ہیں. کم ریال عندہ کا، تیرے پاس کتنے ریال ہیں. ٹھیک ہے. سبق کا تیسرا حصہ ہے نقطہ تعلیم. نقطہ تعلیم میں آج ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری جو یادداشت ہے، ہم کس طریقے سے کتنا یاد رکھ پاتے ہیں، انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے. ہم جو چیز پڑھتے ہیں نا، ریڈنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے دماغ میں 25% تک محفوظ ہوتی ہے. 25% اس کا یاد رہتا ہے ہمیں. اور ہم اسی چیز کو اگر سن بھی لیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سن بھی لیں، تو وہ ہماری یادداشت میں 35% محفوظ ہو جاتی ہے. اور اگر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھ بھی لیں، ہم نے اس کو پڑھا، پھر سنا، اور پھر پریکٹیکل اس کو ہوتے ہوئے عملی طور پہ دیکھا بھی، تو وہ 50% ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، ہمیں یاد ہو جاتی ہے. اور پھر اگر ہم اس کو خود پریکٹس بھی کریں، ہم اس کو پریکٹس بھی کریں یا اس کو ریپیٹ کریں، اس کو دہرائیں یا اس کو ریوائز کریں، تو وہ 60% تک ہمیں یاد ہو جاتی ہے. اور ہم اس کو اپنی معمول میں پریکٹس میں لاتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو پھر کرتے ہیں عملی طور پہ، تو وہ 75% تک ہمیں یاد ہو جاتی ہے. اور ہم اس میں اگر تسلسل کے ساتھ اس کام کو کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ 95% تک ہمیں ہمارے دماغ میں چیز محفوظ ہو جاتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ کورس میں نے پڑھا، مثال دیتا ہوں، یہ کورس میں نے پڑھا تو مجھے 25% تک یاد ہوا. ٹھیک ہے جی. میں نے پھر اس کی سلائیڈز، یعنی کہ پہلے صرف اس کی سلائیڈز سے پڑھا، جو کورس بکس تھیں ان سے پڑھا.
ٹھیک ہے. پھر میں نے اس کو سنا اور دیکھا بھی, لائیو سیشن اٹینڈ کیا جیسے آپ اٹینڈ کر رہے ہیں, اس میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی, تو وہ تقریباً 50% تک مجھے یاد ہو گیا. میں نے پھر اس کے نوٹس بھی ساتھ بنائے, ٹھیک ہے نا, اور یعنی کہ جو ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اور ہم کرتے ہیں, پھر میں نے اس کے نوٹس بنائے, نوٹس بنا کے میں نے اس کو پڑھانے کا آغاز کیا. اس کو ایک جگہ 2 جگہ میں نے اس کو پڑھایا, آن لائن میں اس کو پڑھایا. تو اب یہ کورس مجھے 75% تک یاد ہو گیا. اب اگر میں تسلسل کے ساتھ یا باقاعدگی کے ساتھ یہ کورس بار بار ریپیٹ میں پڑھاتا رہوں گا تو میری اس پہ گرپ اور میرے ذہن میں یہ, ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں پڑھاتے ہوئے دوران ان کے لیکچر اکثر اسکرین پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, لیکن جب میں نے ناظرہ کلاس پڑھائی تھی تب میں اسکرین کو کتنا دیکھ رہا تھا, تب میرا کانفیڈنس لیول کچھ اور تھا, کیونکہ اس کی میں نے اتنی ٹریننگز کروائی ہیں کہ سلائڈز نہ بھی ہوں میں وائٹ بورڈ کے ذریعے سے ہی کمال کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ میرے ذہن میں اتنا وہ محفوظ ہے, مضبوطی کے ساتھ اتنا پختہ ہے میری یادداشت میں, وہ اتنے اچھے سے وہ سیکوینس, وہ ترتیب, اس سلائیڈ کے بعد کون سی سلائیڈ آ رہی ہے مجھے چینج کرنے سے پہلے پتا ہوتا ہے نیکسٹ سلائیڈ کیا آ رہی ہے, میں پہلے کوشچن ریڈی کر کے بیٹھا ہوتا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے. ایسا ہی تھا تجوید کلاس میں, ایسا ہی ہوا پہلے 2 دن کی کلاس میں. لیکن اس کلاس میں میں کچھ جگہوں پہ آ کے اسکرین کو دیکھنے کے لیے باؤنڈ ہو جاتا ہوں, کچھ جگہوں پہ آ کے اسکرین کو دیکھنے کے لیے باؤنڈ ہوتا ہوں نا, کیوں؟ اس پہ میری پریکٹس کم ہے, یہ میرے معمول میں روٹین میں نہیں ہے, یہ جتنی میری پریکٹس میں روٹین میں آئے گی. تو یہ یادداشت کا, یاد کرنے کا ایک سیکوینس ہے کہ آپ پہلے پڑھیں, پڑھنے کے بعد اس کو کیا کریں, سنیں, دیکھیں, ٹھیک ہے جی, اور اس کے نوٹس بنائیں, لکھیں, اس کی پریکٹس کریں, اس کو ریوائز کریں, اور اس کو کہیں پہ پڑھانے کی کوشش کریں. آپ یہی گرامر کسی کو پڑھانے لگ جائیں تو آپ کو یہ گرامر آ جائے گی, آپ خود پڑھیں گے, آپ کو اتنی اچھے سے گرامر ہے یہی والی نہیں آئے گی. ایسا ہی ہے نا, آپ یہی الفاظ جو ہیں پڑھا لیں کسی کو, چاہے اپنے گھر میں ایک اسٹڈی سرکل بنا لیں, اپنی فیملی کو بٹھائیں, ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ روزانہ ایک کلاس جو ہے, یا روزانہ ایک کلاس بھی نہیں, ایک سیشن, پہلا سیشن جو قرآن پاک والا ہے نماز والا, دوسرے دن جو ہے گرامر والا, تیسرے دن نکات تعلیم یا شوق والا. آپ ایک سیشن روز بھی کرنا چاہیں 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کا, تو آپ دیکھیے گا پھر آپ کو یہ کورس جو ہے یاد ہوگا, پھر آپ کو یہ سمجھ بھی زیادہ آئے گا, آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول بالکل بدل جائے گا, پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی, آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوتے جائیں گے. صحیح ہے جی, تو کتنا یاد رہتا ہے آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم جو بھی کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کس سیکوینس سے یاد ہوتا ہے ہمیں. الحمدللہ سبق نمبر 7 کے اختتام پر ہم نے 80 الفاظ سیکھ لیے. اب تک ہم نے 80 الفاظ سیکھ لیے ہیں 7 اسباق میں, اور یہ 80 الفاظ قرآن پاک میں 26,082 مرتبہ آتے ہیں. قرآن پاک میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تکرار کے ساتھ آلموسٹ 78,000 مرتبہ آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور کرنے, عمل کرنے, یاد کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.